كيد الغاشم وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني. الخط حسینی وأجاهد مثل القاسم. وہ ہادی فعور ہے جس نے پڑھا ہے اس کو، اور وہ شیعہ ہے. اور وہ اجاہد مثل القاسم جو ہے وہ قاسم سلیمانی ہے. اور قاسم سلیمانی وہ ہے جو عراق گیا تھا، جس کو امریکہ نے میزائل مار کے مارا ہے، جو ایران کا کمانڈر تھا وہ ہے وہ قاسم سلیمانی، کہ میں مجاہد جو ہے بنوں گا اور جہاد کروں گا قاسم سلیمانی کی طرح. لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل ہے شام میں، عراق میں. اس کے مرنے پہ خام نہیں بیٹھا ہوا، اس کی سطح پہ اس کا ماتم ہوا ہے. سب کچھ ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ لگا رہے ہیں بھائی یہ سب بیوقوفی کی باتیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صحیح بتانا، جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ اس میں بولا کیا جا رہا ہے. بس آواز بہت اچھی ہے اور حضرت حسین کا نام آ رہا ہے، تم کو کیا معلوم کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. سأصور بوجہ الظالم وأقاتل مثل القاسم والخط حسینی، جس کا معنی یہ ہے ان قریب ظالم کا چہرہ بگڑ جائے گا، اور وأجاہد مثل القاسم، میں قاسم کی طرح جہاد کروں گا، والخط حسینی، اور امام حسین کے راستے پر چلوں گا. یہ بہت مشہور اور معروف کلام ہے. اکثر و بیشتر یہ سوشل میڈیا میں آپ چلتے ہیں، ہر ایک دو پوسٹوں کے بعد یہ پوسٹیں آتی رہیں گی، لوگ دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تو اب اس حوالے سے ایک علامہ صاحب کا بیان سامنے آیا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، لیکن ظاہری وضاحت سے، گفتگو سے لگا کہ وہ عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کلام لکھنا، یہ کلام پڑھنا، شیئر کرنا منع ہے، اور یہ غلط ہے. اور غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کہا گیا وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ، میں قاسم کی طرح جہاد کروں گا. تو یہاں قاسم سے مراد قاسم سلیمانی ہے. اب یہ قاسم سلیمانی کون ہے؟ قاسم سلیمانی ایران کے لشکر کا کمانڈر رہا ہے، اور اسے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہلاک کیا گیا، اور وہ شام میں لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل ہے. تو جب بندہ یہ لگاتا ہے یا یہ پڑھتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ میں بھی قاسم سلیمانی کی طرح جہاد کروں گا، حالانکہ قاسم سلیمانی تو لاکھوں سنی مسلمانوں کا قاتل ہے. لہذا یہ پڑھنا، یہ کہنا اور یہ شیئر کرنا، اپنے اسٹیٹس پہ لگانا غلط ہوگا. میری تحقیق اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تحقیق وہ کر لیتے تو ان کا یہ جواب نہیں ہوتا جو جواب انہوں نے دیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ پڑھنا بھی درست ہے، یہ لکھنا بھی درست ہے، اور یہ شیئر کرنا بھی درست ہے، اور اس سے مراد قاسم سلیمانی نہیں ہے. اب اس کی تحقیق یہ ہے، کلام پڑھنے والا جو ہے اس کا نام ہے ہادی فعور، اور یہ کلام جس نے لکھا ہے اس کا نام ہے مرتضیٰ سید محسن السندھی، یہ شاعر ہے. اور ہادی فعور یہ بھی شیعہ ہے، اور جو کلام لکھنے والا شاعر ہے وہ بھی شیعہ ہے. یہ کلام جس کتاب میں ہے اس کتاب کا نام ہے المدائح المنظومہ فی العطرۃ المظلومہ، جس کا ترجمہ ہے مظلوم اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ مدح سرائی، کچھ منقبت. اور یہ 20 جلدوں میں ہے، مطلب یہ بہت بڑا شاعر ہے. سب سے پہلی طباعت اس کی ہوئی ہے 1991 میں، 1991 میں، اور قاسم سلیمانی عراق میں مارا گیا ہے 2000 میں. یعنی اس کلام کے لکھے اور قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے درمیان میں 29 سالوں کا فاصلہ ہے، کم و بیش. تو یہ تو ناممکن ہے کہ مرنے سے پہلے 29 سال پہلے یہ کلام اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو. لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ سے مراد قاسم سلیمانی ہے، بلکہ یہاں وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ سے مراد امام حسن کے بیٹے ہیں جو قاسم بن حسن ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. گویا شاعر یہ کہتا ہے وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ، اور میں قاسم بن حسن مجتبی کی طرح جہاد کروں گا، والخط حسینی، اور امام حسین کے راستے پر چلوں گا. تو جب یہ تحقیق ہو گئی تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ کتاب ہی لکھی گئی ہے بہت پہلے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں قاسم سلیمانی کا ذکر ہو. ایک تحقیق ہے. اور دوسری تحقیق ہے کہ شاعر نے اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے المدائح المنظومہ فی العطرۃ المظلومہ، یعنی میں اس کتاب میں مظلوم اہل بیت اطہار کی مدح سرائی کروں گا، منقبت بیان کروں گا. تو جب شاعر نے اس کتاب کا، اس دیوان کا نام ہی اہل بیت اطہار کی شان میں لکھا ہے، تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ قاسم سلیمانی کا ذکر آ جائے. اور پھر مزید آپ اگر تحقیق کریں، اس کتاب کو پڑھیں، تو اس کتاب میں درجہ بدرجہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ، اہل بیت کے جتنے احباب ہیں سب کی شان میں منظوماً انہوں نے منقبت کہی ہے. اور منقبت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کی شان میں منقبت یہ شروع کرتے تو شروع میں مثلا امام حسین کی شان پہ یہ منقبت لکھتے تو شروع میں امام حسین کا نام، ان کی ولدیت، جائے پیدائش، انتقال، جائے انتقال اور مزار اور
ان کے انتقال ہونے کا سبب کیا تھا، یہ مختصر لکھتے ہیں۔ تو جب یہ کلام انہوں نے لکھنا شروع کیا نا، اس کلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے باب باندھا ہے کہ یہ کلام میں قاسم بن حسن کے لیے لکھ رہا ہوں، اور پھر انہوں نے قاسم بن حسن المجتبی رضی اللہ عنہما اجمعین کی شان بیان کی، وہ کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا ہے، کہاں وصال کیا، کیسے ان کی شہادت ہوئی، آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے نا، کس نے انہیں شہید کیا، مختصراً انہوں نے لکھا، اور پھر لکھنے کے بعد یہ کلام شروع کیا، انا سائر والخط حسینی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاعر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 29 سال کے بعد اس کلام کو قاسم سلیمانی کی جانب منسوب کر دیا جائے گا، اس نے تو لکھا ہی قاسم بن حسن المجتبی رضی اللہ عنہما کے لیے تھا۔ لہذا میری تحقیق کے مطابق یہ کلام بھی بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس پورے کلام میں اگر کوئی ایسا شعر ہو جو غیر شرعی ہو تو اسے نکال دیا جائے، باقی پورا کلام پڑھا جا سکتا ہے۔